الحمدللہ ہم جس مقام پر حاضر ہیں اس کا نام ہے میدان احد، اور ہمارے پیچھے جو سامنے یہ بہت بڑا ایک طویل سلسلہ پہاڑی نظر آ رہا ہے، یہ ہے جبل احد، جس کی تقریباً 7 کلومیٹر لمبائی ہے اور 2 سے لے کر 3 کلومیٹر تک چوڑائی ہے اور 350 فٹ تک تقریباً اس کی اونچائی ہے۔ اس پہاڑ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور اس کی بہت بڑی شان ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً اگر پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے اور اس کو حضور کی بارگاہ سے محبت ملتی ہے تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے تو حضور ہم سے محبت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہاڑ کا احادیث میں بہت ذکر ہے، ہم بات طویل کریں گے تو لمبی ہو جائے گی۔ اس پہاڑ کی بہت شان ہے۔ تو اس مقام پر مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ایک بہت بڑا غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کی کم و بیش 70 شہادتیں ہوئیں۔ تو وہ شہدائے احد، یہ سامنے قبرستان ہے اس 4 دیواری کے اندر، جالی کے اندر، جہاں پر ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ تو یہاں یہ سامنے ہے جبل رمات، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو، جو ماہر ترین تھے جنگ جو، ان کو مقرر کیا تھا بھی تم یہاں پہ رکو گے، اور اگر دشمن پیچھے سے حملہ دوبارہ آ کر کرنا چاہے تو تم اس کی ہمیں اطلاع بھی دو گے، مقابلہ بھی کرو گے۔ خیر شہادتیں ہو گئیں، تو اس میں ان شہیدوں میں ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید محبت تھی۔ ان کی یہاں پہ شہادت ہوئی، اور کفار نے، دشمن نے بہت ظلم و ستم کیا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کا سینہ چیر کر ان کا کلیجہ نکالا اور وہ دانتوں سے چبایا گیا، اور پھر ان کی ناک مبارک کاٹ لی، ان کے کان کاٹ لیے، ان کے ہونٹ کاٹ دیے، ان کی آنکھیں نکال لیں، یعنی شکل بھی بگاڑنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس دن جتنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے ہیں زندگی مبارک میں، حضور کبھی اتنا نہیں روئے، اتنا آپ کو غم نہیں تھا۔ تو یہاں ان کا بھی مزار ہے۔ تو ہمیں جب بھی ہم قبرستان جاتے ہیں، کسی بھی قبرستان میں جائیں، تو ہمیں سب سے پہلے جا کر قبرستان والوں کو سلام کہنا چاہیے۔ ہم یوں کہہ لیں، زیادہ لمبی بات یاد نہ بھی رہے تو السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا تو کہہ ہی سکیں گے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اچھا یہاں پر جو ہے، جب ہم آگے مزید جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی قبر اکٹھی، اور مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کی میرے بھائی اعظم بھائی بات آپ کو سنا رہے تھے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے جو ہے نا تعارف کروایا ساری زیارات کا، اللہ کریم ان کی عمر دراز فرمائے۔ تو جو مصعب بن عمیر تھے، ان کی شکل و صورت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے جلتے تھے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو کفار کو یہ نہیں پتہ چلا کہ مصعب شہید ہوا ہے یا محمد مصطفیٰ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ محمد شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے تھے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے۔ مصعب سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت تھی، تو یہ 2 قبریں ان کی اکٹھی ہیں۔ تو جب ہم جائیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ شہدائے احد پر جا کر ایک بار سلام کہتا ہے تو شہدائے احد قیامت تک اس کو جواب دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑی شخصیت، دینی شخصیت گزری ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت ان کا علم تھا۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، جمال الاولیاء کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، وہ قبیلے کا نام تھا خزاعہ۔ خزاعہ قبیلے کی ایک عورت تھی جو حاضر ہوئی، تو اس نے آ کر سلام پیش کیا، اس نے آ کر کہا کہ السلام علیکم اے رسول اللہ کے چچا۔ تو نبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے جواب آیا سلام کا، جو حضرت فاطمہ نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ اسی طرح عبد الرحمن نام کے ایک شخص تھے جن کی اولاد نہیں تھی، وہ آئے یہاں پر، انہوں نے آ کر سلام عرض کیا
تو اولاد کی خواہش جس بندے کی اولاد نہیں ہے ہر وقت وہ اسی خواہش میں ہوتا ہے. تو جب انہوں نے سلام پیش کیا تو حضرت امیر حمزہ کی قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام، اے عبد الرحمن جاؤ، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا اور اس کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا. سبحان اللہ. تو وہ جب یہاں سے واپس گئے تو ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ کریم نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے اس کا نام پھر حمزہ رکھا. تو یہ ایک بہت مقدس مقام ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. الحمدللہ مومنین کی قبریں اور اصحاب رسول کی قبریں یہ جنت کے باغات ہیں. ہم ایک انتہائی پاکیزہ مقام پر حاضر ہوئے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جاتے آپ نے سلام پیش کر دیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار ہے. آپ وہاں پہ یوں سلام جا کر پیش کریں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو سلام. آپ عربی میں نہ بھی کہہ سکیں السلام علیکم یا عم رسول اللہ، وہ عربی میں. آپ اردو میں ہی کہہ دیں، وہ ساری سب کچھ سمجھ جائیں گے. تو اس کے بعد سارے شہداء کو بھی آپ سلام کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور. اور اس کے بعد ہم ان کے لیے دعا کریں گے. ان کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے اگر کوئی دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، دعا تو ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جاتی. دعا اللہ ہی سے مانگنی ہے. ممکن ہے اللہ کے پیاروں کے قرب میں دعا مانگی جائے تو اللہ کریم اس کو قبول فرما لے.